زبانی لحاظ سے وہ مومن تھے، کیونکہ اچھا بظاہر میں اظہار ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو مومن کہا، واللہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ایک منٹ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے آپ نے بہت وقت لے لیا بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، داڑھی ہے آپ کے پاس، پگڑی ہے، علم نہیں آپ کے پاس، آپ تیاری کرو، دلیل دے رہا ہوں، آپ کو دلیل دے رہا آپ ہوں کے پاس دلیل، آپ کسی دوسروں کا وقت نہ لو، دوسروں کو بات کرنا ہے تو نا بھائی، آپ بات کریں۔ صحابہ کے بارے میں بات کیا، میں صحابہ کو عادل ہونے کی دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ بولیں کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کھول لیں پارہ نمبر 27، بولیں آپ بولیں پارہ نمبر، سورہ کا نام بتائیں نا، پارہ میرے پاس نہیں ہوتا سورہ۔ یہ سورۃ حدید ہے، اس کے اندر آیا ہے اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اب یہاں پر اللہ نے اور پورا آیت تو پڑھو نا، مجھے پتہ چلے آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 شروع ہو رہی ہے۔ آیا پورا پڑھو، ترجمہ کرو، ہمیں سمجھ آئے۔ سنیں وما لکم الا تنفقوا، اور یہ مذمت ہے، مالکم اللہ تنفقوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سنو نا، تو یہ کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ خرچ نہیں کر رہے تھے، پیسہ پیارا تھا، پیسہ پیارا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے۔ آگے سنیں نا، آگے تو سنیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے یہاں تک تو ان کو فرما دیا۔ اب اگر یہ مذمت پاس گئے نا، صحابہ خرچ نہیں کر رہے، سن تو صحیح، اگر اللہ نے یہ مذمت کرنی ہوتی تو آگے اللہ یہ کیوں فرماتے لا يستوي منکم من، یہ سنیں آپ نے پوری آیت کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہے ان کا۔ ٹھیک ہے نا، بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے جہاد کیا نا، ابو بکر عمر کا جہاد دکھاؤ نا، میں عثمان کا جہاد میں دکھاؤ نا، فتح سے پہلے فتح کے بعد ان کا جہاد کہاں ہے؟ پہلے سنیں تو صحیح نا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا، اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ قتال دکھانا ذرا بھائی، ابو بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، احد سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، ابو بکر عمر حنین میں جو بھاگے تھے، بھائی ان کا جہاد کہاں ہے ابو بکر عمر کا؟ جہاد کی آیت لے کے آئے نا، وہ سب صحابہ نے جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تم کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت ہے، سب صحابہ نے جہاد کیا، بھائی دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد ہمیں، یاللہ دکھاؤ، عثمان کا جہاد کوئی دکھاؤ۔ نہیں اللہ تعالیٰ جو مجاہدین کا جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں ان کی تعریف ہے، اس کا سب صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ ایک منٹ، یہاں خرچ کرنے والے بھی ہیں، من انفقا، ٹھیک ہے، خرچ کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا۔ نہیں، جہاد کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے، صرف جہاد اور انفاق دونوں، آیت پوری طرح پڑھو، آیا 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 پوری طرح پڑھو، سنو نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ میرا بھلائی کا وعدہ ہے، چاہے وہ خرچ کیا ہے اس نے پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، لڑائی میں شریک ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ آیا غلط پڑھو نا، آیا غلط پڑھو تو کچھ بھی ہو جاتا ہے نا۔ تم کرکٹ جب کھیل رہے ہو نا، کرکٹ کے اگر رول کو تم چینج کرو، وہ تو بھائی وہ تو کسی کو بھی تم جتا سکتے ہو نا، آیا کوئی ایمانداری سے کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں جہاد کو وَلِلَّهِ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اس نے انفاق کیا ہے اور قتال کیا ہے، انفاق کیا اور قتال کیا، ٹھیک ہے نا، دونوں شرط ہیں، دونوں لازم ہیں، یہ تو نہیں کہ انفاق کیا ہے یا قتال کیا ہے، یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے، او کے ساتھ عطف تو نہیں، واو کے ساتھ عطف ہے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، او قاتل نہیں ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یا تو انفاق کرے یا جہاد کرے، جو بھی ان میں سے ایک بھی ہو تو صحیح ہے، نہیں، اللہ نے کہا کہ انفاق بھی کرے اور قتال بھی کرے، ٹھیک ہے نا، تو قتال دکھانا ذرا بھیا میں، ٹھیک ہو گیا نا، کیا قتال دکھانا نا، آپ کو کہنے کا ابو بکر کا قتال آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ قتال کی بات ہو رہی، شریک تو منافقین آتے تھے وہ اس کے لیے غنائم لینے کے لیے نا، قتال آپ مجھے بتائیں، قتال ان کا کیوں نہیں دکھا سکتے کہ کسی کافر کے ناک سے انہوں نے خون بہایا ہو؟ اب آپ سنیں قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتال کرنا، لڑنا، لڑائی دکھانا ذرا، قتال کرنا، آپ لڑائی کا کیوں نہیں؟ اب بھائی صاحب دیکھو بھائی، آپ لوگ کیوں دکھا نہیں سکتے ان کا لڑائی؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں لڑے نا، میں کہتا ہوں کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی کی کتابیں آپ کی، ان کا قتال کے ذرا دکھانا تو ہے نا۔ قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، آپ کو پتا ہے باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا لڑائی کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ ہاں، قاتل اللہ کے راستے میں کفار سے لڑنے کو بولتے ہیں،
قاتلہ کا معنی میں آپ کو لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. قاتلہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا خون کرنا. یار میں سن لو، میں تمہیں بتاتا ہوں. آپ قتال تو ان کا خون کرنا، قتال وہی لڑائی دکھاؤ. میں نہیں کہتا خون کرنا، لڑائی دکھاؤ ان کا، کہ لڑائی کی ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی جنگ میں لڑائی کسی جنگ میں کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑا ہو کفار کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. ہاں میں آپ کو کس کتاب سے دکھاؤں؟ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ. بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ. اور دکھا دینا، پھر مانیں گے. اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو، تو پھر مانیں گے نا آپ سے. آج سے تو نہیں، 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دکھاؤ ابو بکر کا قتال دکھاؤ. اگر نہیں دکھا سکے تو پھر آپ کی چھٹی ہے. ٹائم سب کا ضائع نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ ابھی وہ تو ٹائم لگے گا، وہ نہیں ملے گا بھائی. ٹائم لے سب کا ضائع کر رہے ہیں. دوسرا کتاب پکڑ لو. ابو بکر عمر عثمان کا جنگ دکھائے گئے. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں مل جاتا ہے تو میں کوئی چیز دکھا دیتا ہوں بھائی. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں بھائی. میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے آیا کیا. کتاب المغازی، باب قوله تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین کا دن یاد کرو جب تم مغرور ہو گئے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تم صحابہ کی زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ ثم ولیتم مدبرین، کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا اور تم بھاگ رہے تھے. صحابہ کرام دشمن کی طرف اپنا پشت کیے تھے اور یہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہا صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے. اب ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے اسی بخاری میں 4322. انہوں نے کاٹ دیا شاید اپنا، ان کا کال جو ہے. ابو بکر آ گئے بھائی. اچھا آ گئے آپ، چلے بھائی. 4322 آپ ڈھونڈ لیں بھائی. یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وانہزم المسلمون، صحابہ کرام بھاگ گئے. وانہزمت معہم، یہ کون؟ ابو قتادہ کہتا ہے میں بھی صحابہ کے ساتھ بھاگ گیا. فَإِذَا بِعُمَرْ بِنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، بھاگنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمر بھی بھاگ رہے ہیں، بڑے اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. فَقُلْتُ مَا لَهُمَا شَأْنُ النَّاسِ، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، سب بھاگ رہے ہیں. قال امر اللہ، کہا یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے. یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی سکی، کبھی سبی، کبھی روڑی، کبھی سکر. یہ کہتا نا، یہ قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی سکر. تو اس نے کہا یہ قسمت کا چکر ہے. ٹھیک ہے نا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ مذمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تو ان کا باغنا میں نے ثابت کر دیا بخاری سے. اور باغنا جو ہے یہ فسق ہے. اللہ تعالیٰ باغنے والے کو جہنم لے کے جائے گا. آپ کی کتابوں سے دکھا دیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ احزاب وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. صحابہ کرام نے پہلے وعدہ دیا تھا، اللہ سے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھی. لا يولون الادبار، یہ بھاگیں گے نہیں دشمن کی طرف. اپنی جو ہے وہ تشریف شریف تولی دبر، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ قرآن ان کو ایسا توہین کر رہا ہے، ان کا ایسا ان کو تقوی کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں. اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے. ٹھیک ہے نا، ڈال، گاف، ڈال. اب خود سن لو، سمجھ جاؤ. یہ دشمن کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز تم دشمن کی طرف نہیں کرو گے اور تم نے وہی دشمن کی طرف. یعنی یہ مرد ہی نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بھائی مفعول ہے. ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدبختوں کو اتنا تقبیح. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، میں تو اللہ ہوں، میں تو حساب لوں گا تمہارا. کیوں بھاگے تھے؟ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا، بھاگ گئے اور میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا کہ کیوں بھاگے تھے. دیکھو یہ ترجمہ کیسے کیا ہے طاہر قادری نے. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا اس کا. ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نے
پیر کرنا. یہ پیٹھ کا لفظ جو ہے نا اس نے کچھ ملاحظہ کیا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ دبر کس کو بولتے ہیں میرے؟ دبر یہ ادوار جو ہے دبر کا جمع ہے. دبر کس کو بولتے ہیں نا پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں وہ میں نے بتا دیا تشریف کو. یہ سورہ مبارکہ ہے انفال ہے جی. یہ باغ آدمی صحابہ کا نہیں ملا ان کو جہاد. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو بھاگ جاتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے اور اللہ کی غضب اس پر ہے اور جہنم بری جگہ. ٹھیک ہے نا. او بھائی کیا چاہیے؟ یہ جہاد ثابت کرنے گئے نا. میں نے کہا نہیں ملے گا بھائی. چلیں بھائی دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں. او بھائی قبلہ آواز سن رہے ہو نا؟ آ جاؤ نا بھائی. بتاؤ مل گیا نہیں ملا؟ ایک منٹ مل گیا نہیں ملا؟ آ جاؤ بھائی سامنے آ جاؤ. کیمرہ آن کرو. کب تک بیٹھے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں ملے گا بھائی. قیامت تک ان کا جہاد نہیں ملے گا. نہیں ملے گا نہیں والی چیز. وہ چیٹ میں چیک بھی کرو نا. چیٹ میں بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نا. وہ دوسرے آپ کو دیتے ہیں نا آپ کے مولوی حضرات آپ کو وہ ٹیکس بیچتے ہوں گے. اس میں بھی ان کو بھی نہیں ملتا نا. ان کا پورا بھی ٹیم لگا ہوا. ابو بکر عمر کا جہاد کئی سالوں سے لگے ان کو نہیں مل رہا. آپ کو ابھی مل جائے گا. وہ دیکھو پڑھ رہا ہے فون میں. نہیں ملا نا بھائی. میری طرف دیکھو. کچھ شرمندگی کا احساس کرو بھائی. میری طرف آنکھ. ہاں میری طرف آنکھ ملا کے نہ دیکھو. نیچے دیکھو. اب تجھے جہاد نہ ملا تو شرم کچھ کرو. نیچے آنکھ نیچے کرو. ہاں اگر شرم ہے تو آنکھ نیچے. بولو نہیں ملا. نہیں ملا. داڑھی دیکھو اس کی. ہائے ہائے نہیں ملا نا جہاد نہ ملا نا. جہاد نہ ملا نا. مجھے میں اس کا فرار میں نے پڑھ لیا. میں نے فرار ان کا پڑھ لیا نا. کیوں آپ جہاد لینے گئے تھے نا. ان کا قتال لینے گئے تھے. قتال نہیں ملا جی. یہاں پہ دوسرے بھی فون پہ لقمے دے رہے تو ان کو بھی نہیں ملا. آپ ابوبکر کا فرار کہیں پر مجھے دکھا دیں. ابوبکر کا فرار مجھے کہیں پر دکھا دیں. ہو بھائی قتال آپ لینے گئے تھے نا. عمر کا تو میں نے دکھا دیا بھائی. یہ کافی نہیں ہے. نہیں ابوبکر کا فرار آپ تو گئے تھے نا. آپ ان کا قتال ڈھونڈنے گئے تھے. قتال تو نہیں ملا نا. قتال تو نہیں ملا نا. یہ بہادری نہیں ملا. ابوبکر کی بہادری نہیں ملی نا. اگر مجھے اس کتاب میں نہیں ملا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب ہے. کئی کتابیں موٹی موٹی کتابیں لے کے رہتے نا. ہاں اس کتاب وہ کسی کتاب میں نہیں. کسی کتاب میں نہیں ملے گی. او صوفی صاحب کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گی. بڑے مولوی ان کا کہیں پر فرار دکھا دیں. فرار دکھا دیں. بڑے مولوی نے لے کے استاد جی نے لے کے آپ مجھے فرار دکھا دینا. بڑے حافظ نے لے کے. یا اللہ خدا حافظ. ابو بکر کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابو بکر کا انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے پوری مال جو ہے صرف کیا. میں ابو بکر صاحب کے متعلق ایک دو جملے جماعت عمریہ کا پورا جو ہے نا ان کو شرف بھی نہیں آتی. کہہ دو کہ نہیں ملا بھائی. کہتا ہے اس کا فرار دکھاؤ. فرار دکھاتے ہیں ابو بکر کا بھی کوئی بات. لیکن فرار سے پہلے ایک اور چیز دکھاتے ہیں. یہ کتاب المنمق فی اخبار قریش. آئے ہائے شیو جوم جاؤ. شیو جوم جاؤ. پرواز کرو. شیو فخر سے سر اٹھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. تم صراط حق پر صرف تم ہی ہو. صراط ایمان پر صرف شیعہ. الحمدللہ رب العالمین. فخر ہے کہ نہیں بھائی. یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش. تالیف احمد ابن حبیب البغدادی متوفا سنہ 245. یہ بخاری سے بھی پہلے کا عالم دین ہے. چاپ عالم الکتب سنہ 1985 میں چھپی ہے جی. قریش کے بڑے بڑے لوگ صفحہ 371. کون ہے اس میں؟ قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک عبداللہ ابن جدعان کا نام ہے. عبداللہ ابن جدعان کون ہے؟ کان لہ منادیان ینادیان احدہما باسفل مکہ. اس کا بزنس کاروبار تھا. کاروبار کے لیے دو نعرے لگواتے ہیں نا. مثلا آپ گئے ہوں گے نا اتوار بازار کراچی میں یا جمعہ بازار. وہاں پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ وہ کباڑی والے نا پیاز 5 روپے کلو. پیاز 5 روپے کلو. ٹھیک ہے نا. اب تو 5 روپے میں تو نہیں ہوگا زیادہ ہوگا. اس طرح اس کے کاروبار کے لیے وہ اس نے ملازم رکھے تھے کہ تم سڑک پہ جا کے ادھر نعرے لگانا کسٹمرز لانے کے لیے. ایک مکے میں وہ نچلی سڑک پہ تھا. ایک مکے کے اوپر والی سڑک پہ تھا. ایک ابو سفیان ابن عبد الاسد تھا. ایک ابو قحافہ تھا. ابو قحافہ کون ہے جی؟ عائشہ صاحب کے دادے ہیں. عائشہ صاحبہ کے دادے. یہ ابو بکر کے یعنی والد. یہ ابو قحافہ یہ عبداللہ ابن جدعان کے ہاں منادی کا کام کرتے تھے کہ سڑک سے لوگوں کو لایا جائے. اب سڑک سے لوگوں کو لایا جائے کس کام کے لیے؟ ابن جدعان کا کاروبار کیا تھا. تعویل و مختلف الحدیث لابی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ. متوفا سنہ 274. چاپ المکتب الاسلامی سنہ 1999 میں کتاب چھپی. یہ کسب الایما کنیزوں سے کنجروں والا کام کرانا یعنی چکلا چلانا. کنیزوں سے چکلا چلانا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن کسب الایما. صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چکلے بند کرو. چکلا ممنوع. کنیزوں سے زنا کروانا اس کے درآمد سے پیسے بنوانا یہ غلط ہے.
اچھا انک الکسب الذی نہى عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء، اجر البغاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنیزوں کی درآمد سے نہی کیا وہ زنا کی کیا ہے؟ فیس ہے. کہ آپ کے مثلا 5 کنیز ہے نا، اگر ان کو آپ زنا پہ لگا دیں کہ بھائی تم چلو زنا کر دو پیسے دلاؤ، تو وہ زنا کے جو فیس ملتے ہیں اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاءِ وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُم. جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کنیزوں کو ان سے یہی کام کراتے تھے کہ یہ اپنے کنیزوں سے زنا کرواتے تھے، اور جو زنا کرتا اسے کچھ پیسے لیتے تھے، زندگی چلتی تھی ان کی. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ إِمَامٌ، عبداللہ ابن جدعان جن کے ہاں ابو قحافہ ملازم ہے. ابو قحافہ صاحب کا کام کیا کہ سڑک پہ جا کے عربوں کو نعرے لگانا، کیونکہ مکے میں مسافر بہت آتے تھے، تجارتی قافلے بہت آتے تھے، اور ادھر لوگ حج زیارت کے لیے بھی آتے تھے. مشرکین بھی جو ہے وہ زیارت کرتے تھے کعبہ کا. اس کے لیے اس کے کنیز تھے یسعینہ کیا کہ وہ زنا کراتی. وقال وهو فی الجاہلیت سید تیم، اور جاہلیت میں یہ بنی تیم کا سردار تھا. ابو بکر کا خاندان کون سا خاندان ہے؟ بنی تیم. عائشہ کس خاندان سے؟ بنی تیم سے. یہ لوگ سب تیمی ہیں. تیم کا جو خاندان ہے ان کا جو سردار ہے اس کا کام ہے چکلا چلانا، اور ابو بکر کے والد صاحب ادھر کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ چکلا بند، اور یہ زنا کے پیسے جو آتے ہیں یہ بند ہو جانا چاہیے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب میں مختصر بتاتا ہوں، اس میں مصادر زیادہ. اب ابو بکر صاحب آپ کہتے ہیں اس نے مال بڑے خرچ کیے نا اسلام کے راستے میں، تو بھائی کم از کم یہ اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکال دیتے نا. جس کے والد صاحب ٹھیک ہے نا، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ بھائی وہ جاتے ہیں ادھر سڑک پہ لوگوں کو بلاتے ہیں ادھر کنیزوں کے پاس لے کے آتے ہیں پکڑ کے. تو یہ کچھ پیسے خرچ کرنے تھے نا، اپنے والد کو خرچ کرتے ہیں پہلے، کیونکہ والد اگر مشرک بھی ہو تو اس پہ صلہ رحم ہو جاتا ہے. الٹا انہوں نے کیا کام کیا بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث، شہاب سنہ 2002. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 6 ہے، یہ حدیث نمبر 4267 ذہبی نے کہا فی علی شرط مسلم، یہ بشرط مسلم، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے بشرط مسلم، علی شرط مسلم 4267 علی شرط مسلم، بشرط مسلم یہ حدیث صحیح ہے. اسماء بنت ابی بکر عائشہ سے 10 سال بڑی ہے، وہ کہتی ہے وہی اسماء جو عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے، اور جس کے وہ طلقہ میں حدیث دکھایا تھا کہ وہ کیا کام کراتی تھی بھیا، ہاں یاد ہے آپ کو؟ اس کا بھی دکھا دیں اسماء کا، تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے. یہ کتاب ہے مسند ابو داؤد 43 چاپ دار ہجر جزء ثالث سن 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 208 میں. صفحہ نمبر 208 حدیث نمبر 1742 حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3 ہے نا، حدیث صحیح. اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم گئے اسماء بنت ابی بکر کے پاس، فسألناها عن متعة النساء، عورتوں کے ساتھ متعہ کرنا. قال فعلناها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہی تو کرتے تھے، سارا دن ہمارا یہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، وہی اسماء. ایک اور میں اس کا دکھا دوں آپ کو ریکارڈ اس کا. اسماء عائشہ کی جو بڑی بہن ہے، ابو بکر کی بڑی بیٹی. یہ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء تالیف الراغب الاسبہانی، جو بہت ہی معروف ہے، راغب اصفہانی ادیب مفسر ہے. چاپ منشورات مکتبۃ الحیات. یہ کہ اس کتاب میں جزء ثالث میں ملاحظہ فرمائیے، ایک صفحہ نمبر 214 میں یہ ایک باب ہے جواز المتعہ. اس میں عبداللہ ابن زبیر عیر عبداللہ ابن عباس بتحلیل المتعہ. عبداللہ ابن زبیر نے طعنہ دیا عبداللہ ابن عباس کو، تو کیسا آدمی ہے، تو کہتا میں بنی ہاشم کا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ساتھ بیٹھا ہوں، تو خود متعہ کو جائز سمجھتا ہے، کتنا بغیرتی ہے متعہ، تو کتنا بغیرت آدمی. اس نے تعیر کیا یعنی اس نے طعنہ دے دیا. کس کو؟ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس کو. فقال له سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك. اس نے کہا جا اپنی ماں سے پوچھ لے بیٹے. اس نے کہا پتر جا اسماء سے پوچھ لے، اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر سے پوچھ لے کہ اس کا واسطہ تیرے ابے کے ساتھ کیسے پڑا تھا، تیرا نطفہ کیسے منعقد ہوا ہے. وہ گیا فقالت فسألها، عبداللہ ابن زبیر یہ اپنے ماں سے پوچھا. یہ بوڑھا جو ہے، بوڑھا ہاشمی، یہ اندھا بھی ہو گیا تھا نا عبداللہ ابن عباس، یہ اندھا جو ہے مجھے اس نے تانے دیے کہ
آپ نے کہتا متعہ جو اپنی ماں سے پوچھا فقالت ما ولدتک الا فی المتعہ، اس نے کہا تو خود متعہ کی پیداوار ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے کیا کہا؟ اس کی ماں نے اسماء نے کہہ دی تو خود متعہ کی پیداوار، میں نے تیری پیدائش متعہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا۔ اچھا اب جب یہ پتہ چلا آتے ہیں واپس کتاب مستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چاپ 2002، اس حدیث میں پہنچے تھے نا کہ حدیث کا راوی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، جماعت مخالفین کا خالہ، کیونکہ عائشہ اس کی بہن ہے۔ اب کہتا ہے آپ نے گالی دیا، بھائی روایات ان کی پڑھے نا، کہتا ہے گالی دے دیا، اللہ یاری نے، میں گالی والی نہیں دیتا۔ یہ کس نے مشہور کر دیے؟ 2 جماعتوں نے، مولویوں نے، شیعہ مولویوں نے اور مخالفین کے مولویوں نے، یہ کہتے ہیں اللہ یاری گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اور بھائی میں آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث میں یہی لکھا ہے، تمہیں جواب نہیں آتا، تم مجھے کہتے ہو کہ تو گالی دیا۔ اب شیعہ مولویوں سے پوچھو نا اللہ یاری سے کیوں مناظرہ نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ گالی دیتا ہے۔ تم نے دیکھا میں نے گالی دی ہو؟ ہاں میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں بھائی۔ بہرحال اسماء کہتی ہیں لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، ابو بکر بھی ان کے ساتھ گیا، میرے جد، میرے دادا ابو قحافہ، وہی جو عبداللہ ابن جدعان کے ملازم شکلیں میں، وہ میرے پاس آئے، وقد ذهب بصر، وہ نابینا بھی تھے، فقال ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، اس نے مصیبت کڑا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، یہی دادا نے، ابو بکر کے والد صاحب نے، کہ یہ سارا پیسہ اپنے ساتھ لے کے گیا، جتنا پیسہ یہ خود بھی چلا گیا، پیسہ بھی ساتھ لے کے گیا، ہمارا پیسہ لے کے گیا۔ فقلت كلا يا ابتي فقد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت الى احجار فجعلتهن في كوة البيت، میں نے کہا نہیں دادا جی پیسے نہیں لے، پیسے نہیں چھوڑ کے، تو میں گیا وہاں سے، میں نے پتھر اٹھائے، پتھروں کو میں نے رکھا وہاں پہ، ہمارے گھر میں ایک طاقچی ہوتی تھی، طاق شیلف ہوتا ہے نا، شیلف، وہاں پہ ہم لوگ اپنے پیسے ادھر ہی رکھتے، تو وہاں پہ میں نے وہ پتھر رکھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا، میں نے کہا ادھر ٹچ کرو، وہ آ کے آیا، وغطيت الاحجار بثوب ثم جئت، اس سے کہا فاخذت بيدي فوضعته على الثوب، اس کا ہاتھ اندھے کا ہاتھ لے کے آیا، میں نے وہ کپڑے پر رکھا، میں نے کہا کپڑے کے اندر پیسے ہی پیسے، اس میں سکے ہی سکے، سونا چاندی، ہاں تو یہ خوش ہو گیا۔ فقال اما اذا ترك هذا فنعم، اس نے کہا ہاں پیسے، پھر تو ابو بکر نے اچھا کام کیا، پیسے نہیں لے کے گیا ہمارا۔ قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا هذا حديث صحيح، اللہ کی قسم اسماء کہتی سارا پیسہ لے کے گیا تھا۔ اور بھائی جو اپنے والد یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے سارا پیسہ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ بھائی اپنے والد کے پیسے بھی اٹھا کے لے گیا تھا، جو اپنے والد پہ رحم نہ کرے۔ اور پھر کہتا ہے اس کا فرار مجھے دکھاؤ، چلے بھائی آپ کی تمنا پوری کریں، ابو بکر کا بھی فرار دکھا دے، ابو بکر دا فرار بھی دکھانے نے جی۔ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے کہاں پہ؟ دار الفکر جزء 3 بیروت لبنان میں چھپی، یہ صفحہ نمبر ہے 258، یہ حدیث ہے 4393، 4393، ہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، 4393، 4393، وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، ذہبی ناصبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح، حاکم نے بھی کہا صحیح، ٹھیک ہے۔ ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، ابو لیلی آپ ہمارے ساتھ خیبر میں تھے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا، ابو لیلی نے کہا بلا واللہ کنت معکم، اللہ کی قسم جی میں خیبر میں تھا۔ قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعث ابا بکر الى خیبر فسار بالناس وانہزم حتى رجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں بھیجا جنگ کے لیے لشکر کے ساتھ، وانہزم حتى رجع، یہ باغ کے واپس آیا، یہ باغ کھار واپس آیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا بھی فرار دکھا دینا،